ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خزانہ اکانومسٹ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا اس سے پہلے کہ معیشت پر آئیں، جو ایک گرینڈ الائنس بننا تھا لیکن اس کی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف خود اتنے انتشار کا شکار ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا، وہ خود الائنس نہیں بنا سکتے اپنی پارٹی کا، تو گرینڈ الائنس کیسے بنے گا سر؟ دیکھیے، جو اپوزیشن کی جماعتوں کی آپس میں بات ہوئی ہے جس کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور میرے لیڈر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ صرف آئین کی بحالی کے، آئین کی بالادستی کی حد تک بات ہوئی ہے کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو کس طرح کرا جائے۔ پی ٹی آئی کے اندر آپس میں اگر کچھ لیڈر آپس میں بحث کر رہے ہیں، اس سے ریلی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے صرف جو بات کرنی ہے وہ صرف آئین کی بالادستی کی بات کرنی ہے۔ اس پہ میرے خیال سے پی ٹی آئی میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ اس پہ ہم سے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے، لیکن ابھی تو یہ میرے خیال سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ الائنس فارم ہوگا، اگر ہوگا تو، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام پارٹیاں لے کر آئیں اور تمام لوگوں کو اپنے اس پنڈال میں لے کر آئیں، تو ابھی تھوڑا وقت لگے گا اور پہلے تھوڑی سی آبجیکٹیوز اس کے کلیئر ہوں گے، اس کے بعد۔ اور سر ڈاکٹر صاحب دوسرا ساتھ میں اس پہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دیجئے گا کہ پی ٹی آئی نے تو آفٹر رمضان جو ہے عید کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے، تو کیا آپ کی جماعت اور باقی پی ٹی آئی کے علاوہ جو اپوزیشن الائنس ہے وہ بھی اس احتجاجی تحریک کا حصہ ہوگا؟ نہیں، احتجاجی تحریک کا حصہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری جماعت ہوگی۔ میں تقریباً بالکل اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو نہیں ہوں گے، اور نہ ہی میرے خیال سے دیگر پارٹیاں ہوں گی، سرٹنلی ناٹ، مطلب اوبیسلی یہ دھرنے شرنے سے کی اس پہ ہم نہیں ہیں اس ٹائپ کی سیاست میں، لیکن پولیٹیکل گیدرنگز اور پولیٹیکل اسپیچز اس کے اندر ہم بالکل شامل ہوں گے، کیونکہ یہاں آج کل پولیٹیکل اسپیچز پہ بھی پابندی کی تو پھر وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے اب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں معیشت کی طرف۔ جو بھی فگرز ہیں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ذرا اس کو پرکھ کے ہمیں بتائیے گا کہ ایک تو انفلیشن کا سنگل ڈیجٹ میں آنا، پھر پالیسی ریٹ جو ہے 12% آنا، اور میرے خیال میں اس کو بھی سنگل ڈیجٹ میں جلد آ جائے گا تو ہمیں شاید گروتھ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے معاشی، آبویسلی اس کے حکومت تو ڈنڈورے ہی پیٹے گی، لیکن آپ اس کا پوسٹ مارٹم کیسے کریں گے، کیسے ریویو کریں گے ان کی پرفارمنس؟ جتنی شماریات آپ نے بتائی ہیں سب صحیح بتائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو آپ نے بتائی ہیں تقریباً ہر شمار جو ہے وہ پازیٹو ہوا ہے، یعنی کہ انفلیشن کم ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، یہ جو آپ نے باتیں کی اس میں کوئی بحث نہیں، لیکن جو آپ نے نہیں بتائیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے پاکستان میں، اس کے اندر 1.5 کروڑ لوگوں سے پاورٹی بڑھ گئی، 9 کروڑ لوگ تھے پچھلے سال بگننگ میں، اب 10.5 کروڑ لوگ ہو گئے جو خطۂ غربت کے نیچے ہیں، 6 سے 7 کروڑ بچے خطۂ غربت کے نیچے ہیں، روز لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں۔ پاکستان میں سٹنٹنگ ابھی بھی 40% ہے، ویسٹنگ 17% ہے 5 سال کے کم بچوں میں، ابھی بھی 2 کروڑ 65 لاکھ بچہ اسکول میں نہیں ہے پاکستان میں۔ پاکستان کے اندر آج بھی 3 سال کے اندر پاکستان میں ایوریج انکم جو ہے وہ پاکستانیوں کی کم ہوئی ہے، اوسطاً ہر پاکستانی غریب ہوا ہے، اور آج جو قوت خرید ہے پاکستانیوں کی وہ پچھلے سال سے کم ہے، یعنی کہ جو چیزیں تھیں گو کہ وہ کم رفتار سے مہنگی ہو رہی ہیں لیکن مہنگی ضرور ہو رہی ہیں، وہ مزید دسترس سے نکل گئی ہیں عام پاکستانی کی، تو یہ چیز بھی ملاحظہ کرنی ہوگی۔ اچھا اس میں اب ڈاکٹر صاحب میرے دو تین سوالات ہیں۔ ایک تو جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ مہنگائی تقریباً آلموسٹ 40% تک پہنچ گئی تھی، 37.5 سم تھنگ، تو یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں پھر کیوں نظر نہیں آ رہا نیچے تک، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، خط غربت سے مزید لوگ جو ہے وہ نیچے چلے گئے ہیں، اس کی وجہ پھر کیا ہے؟ کیا یہ جو گورنمنٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فگر سارے ہیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتے آتے ٹائم لگے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس کا امپیکٹ عوام پر پڑنا ہی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے 38% مہنگائی بھی اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے دی ہے، جب ہم ڈار صاحب جو تھے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے،
جی اور جی بس اتنے کہ نہیں میں ڈالر کو نہیں کروں گا، چھوڑوں گا، یہ کروں گا۔ تو 38% کی بھی انہوں نے دی ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی اسی حکومت نے دکھایا ہے۔ ڈیفالٹ تک جب ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو یہی شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی ٹیم تھی جو ڈیفالٹ تک لے گئی اور پھر اسحاق ڈار وہاں سے واپس لایا۔ تو یہ جو کیا گیا تھا یہ بھی ان کی قصور تھا۔ اچھا، اب جب قصور ہو گیا، 38% تک آپ نے چیزیں مہنگی کر دیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 2% یا 4% افراط زر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں چیزیں سستی ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب 4% سے یا 6% سے چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اب تک ایوریج انفلیشن اس سال جو ہے ہوں میرے خیال سے 9% ہے اور اس سال 10% ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو 10% انفلیشن کا مطلب ہوں یہ ہے کہ اگر، اور پچھلے سال 24% تھا، کہ پچھلے سال اگر کوئی 160 روپے کی دال تھی تو وہ 200 کی ہو گئی، اور اس سال وہ 200 سے بڑھ کے 220 کی ہوگی۔ وہ 200 سے کم نہیں ہوگی، وہ 220 کی ہوگی۔ جو دوسری طرف ٹھیک میں بات کر رہا ہوں کہ ہوں ایوریج انکم پاکستانی کی کم ہو گئی ہے۔ اس سال پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے پہلے کوارٹر میں وہ 0.9% سے بڑھی ہے، جبکہ آپ کی آبادی بڑھ گئی 2.55% سے۔ تو آپ کی جو انکم ہے وہ ہوں 1.65% سے ایوریج پاکستانی کی انکم کم ہو گئی۔ جب آپ کی انکم کم ہو گئی اور وہ دال ہوں جو 200 روپے کی تھی اب وہ 220 کی ہو گئی، تو آپ کے لیے مزید وہ آپ کی دسترس سے دور نکل گئی، مزید مشکل ہو گیا وہ چیز خریدنا۔ لہٰذا پاکستانیز آر ٹھیک ورس آف اینڈ دیٹس وائی دیر آر گوئنگ انڈر پاورٹی۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس 35 ہوں سے 40 لاکھ لوگ ہر سال لیبر فورس میں آتے ہیں، اور اگر آپ 5-6% گروتھ کرتے ہیں، 6.5% گروتھ کرتے ہیں، تب آپ ان کو ابزارب کر سکتے ہیں لیبر فورس میں۔ لیکن کیونکہ آپ 2% کے اوپر ہوں گروتھ پہ نہیں جا رہے تو ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ینگ لوگ کا ان کا کوہورٹ میں بڑھ ان رہی ہے اس امپلائمنٹ ہو، کی وجہ ہر ایج کے اندر اور جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو پاورٹی بڑھتی ہے، بھوک بڑھتی ہے، افلاس بڑھتا ہے، یہ ہو رہی ہیں چیزیں۔ ٹھیک اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات جو جس کے آپ شروع سے بڑے دائی بھی ہیں اور آپ آغاز ہی اسی سے کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے تو آپ سیدھا سیدھا جاتے ہیں اور آؤٹ آف سکول چلڈرن کی مثال دیتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت دنیا کا؟ جہاں تک فگرز کی بات ہے تو دوسرا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں، لیکن مطلب کلائمیٹ چینج ایک الگ سے ایک اوبویسلی ایک خطرہ ہمارے اس پر منڈلا رہا ہے، ایون پنڈی تک میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وے فارورڈ ذرا بتائیے گا، اور اسپیشلی آؤٹ آف سکول چلڈرن۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ کوریا جو ہے وہ نائجیریا سے بہت امیر ہے۔ یاد رکھیے کہ جاپان جو ہے وہ وینزویلا سے بہت امیر ہے، اور یہ دونوں ملک ہیں کوریا اور جاپان، ان میں کوئی تیل نہیں ہے، کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک ریسورس ہے، اس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورس۔ ون آف دا بیسٹ ہیومن ریسورسز ان دا ورلڈ۔ ڈسپلن، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 100% خانگی ہے۔ اب آپ آئیے وینزویلا اور نائجیریا جو میں نے وہ دو ملک کا اگزامپل دیا، ان کے پاس بے شمار تیل ہے، بے انتہا تیل ہے، لیکن ان کے پاس ان کی حکومت بھی ڈس فنکشنل ہے اور ہماری حکومت ہیومن بھی ڈس فنکشنل۔ ریسورس جی تو آپ کے پاس نہ ہیومن ریسورس جو ہوتا ہے تو سب سے بڑا ریسورس ہیومن ریسورس ہے، نہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے اور آپ کی حکومت بھی ڈس فنکشنل ہے۔ جس ملک میں 2.60 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہوں، یعنی کہ 40% بچہ اسکول میں نہیں ہو، جس ملک میں 80 لاکھ لوگ بچے پیدا ہو رہے ہو لیکن حکومت فیملی پلاننگ پہ بھی کچھ بات نہ کر سکتی ہو، اور آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر 11,70,000 بچے اسکول کے باہر ہیں، آپ کے ملک میں 2.65 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، شرم کا نہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب ہم بچوں کو باہر رکھتے ہیں، اسکول میں نہیں پڑھاتے، تو وہ آگے جا کے ایک پروڈکٹیو شہری کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں یار یہ تو مفتاح بھائی آپ بات کر رہے ہو تو 20 سال بعد بہتری آئے گی۔ بالکل 20 سال بعد آئے گی، اور اگر آپ میری بات اب نہیں مانو گے اور 4 سال بعد مانو گے تو پھر 24 سال بعد بہتری آئے گی۔ سو بچوں کو اسکول میں ڈالنے کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے جو جاہل لوگوں کو جو ہے وہ ملک امیر کر دے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کے پاس کوئی ایسے وسائل ہیں اور نہ آپ وسائلوں کا بروئے کار لا سکتے ہیں۔ دیکھیں اتنی کاپر ہے ہمارے پاس، لیکن کیونکہ ہم جو ہے وہ پالیسی بھی ہماری اچھی نہیں ہے، تو ریکوٹک میں پالیسی وہاں پہ کاپر پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس اتنا کوئلہ پڑا ہے، لیکن کیونکہ ہیومن ریسورس نہیں ہے تو ہم اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کو اپنا ہیومن ریسورس ٹھیک کرنا ہوگا، تعلیم کے اوپر دھیان دینا ہوگا، لیکن آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو صوبوں میں اجارہ داری کرنی ہے، وہاں پہ سارا پاور مریم نواز شریف کو ٹھیک چاہیے، یہاں پہ سارا پاور بلاول بھٹو کو چاہیے، تو لوکل گورنمنٹ تو نہیں کریں گے، وہاں پہ سارا پاور عمران خان اور بشرا بیوی کو چاہیے، تو لوکل گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ سو
یہ یہ ملک ایک دم ڈسفنکشنل ہو چکا ہے. جب تک کہ آپ اس ملک کی سمت نہیں بدلیں گے ایک سیاسی پیکٹ کے ساتھ، ایک سیاسی کنسنسس کے ساتھ، ہم آگے چل نہیں بڑھیں گے، ہم پیچھے جا رہے ہیں.